آج بھی ہو جو براہیم مسیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اے مالک میں عمل کوتا ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں۔ الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابندے صلاۃ و صوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابندے صلاۃ و صوم ہو جائے۔ بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے، یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے، یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کے سن رہے ہیں، اگر مار کر کے بھاگنے والے ہیں تو ہاتھ اٹھا دیجیے۔ خیر ماشاءاللہ آپ لوگ زیادہ دیر تک کھڑے کھڑے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اس لیے دل سے آپ لوگوں کو دعا دیتا ہوں اللہ آپ لوگ کو دین پر اسی طرح کھڑا فرمائے۔ اور جتنے لوگ ابھی تک ہیں، دیکھنے والے تھے دیکھ کر کے چلے گئے، سننے والے تھے ابھی تک بیٹھے ہیں، دعا کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اب آپ کا زیادہ امتحان نہیں ہوگا، بالکل آدھا گھنٹے سے بھی کم آپ کو بیان سننا ہے، اس کے بعد دعا ہو جائے گی، اور یہ نکاح کی دعا اور جلسے کی دعا دونوں ایک ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ یہاں تک آپ لوگ ساتھ دیں گے، دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پیسہ بچائیں گے، قربانی کم کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ ذرا دیکھیے، دھیان سے سنیے گا، قربانی سامنے ہے، چند سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ 3 وجہ سے قربانی کرتے ہیں۔ جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، لیکن 5 کام اس کے ساتھ نہیں کر سکتے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ یاد رکھیے، تیسرا سوال ہے، جانور ہمارے لیے حلال ہے، لیکن حلال جانور کے 7 اعضاء ہمارے لیے حرام ہیں۔ وہ 7 اعضاء کیا ہیں؟ اور ایک بہت پیارا سوال، 7 بڑی بڑی غلطی ہم کرتے ہیں، ہماری قربانی بھی برباد ہوتی ہے، جو ہمارے ساتھ قربانی کرتا ہے اس کی بھی قربانی برباد ہو جاتی ہے۔ آخری سوال ہے، اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے 4 فرمائش کی ہے، پہلی اور دوسری اور تیسری اور آخری فرمائش کیا ہے؟ انشاءاللہ سنیں گے، جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آپ لوگ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں گے تو مجھے تسلی ہوگی، اطمینان ہوگا کہ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں، آپ لوگ یہاں نہیں، یہاں ہیں، سسرال میں نہیں ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، پہلا سوال تھا، ہم 3 وجہ سے قربانی کرتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے، اللہ تعلیم دینا چاہتا ہے، جس طرح کہ یہ جانور تمہارے لیے قربان ہو گیا، تم بھی اپنے اللہ کے لیے اسی طرح قربان ہو جاؤ۔ دوسری وجہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ چھوٹا بڑے کے لیے قربان ہوتا ہے، یہ جانور ہم سے چھوٹا تھا، وہ ہمارے لیے قربان ہو گیا، خدا ہم سے بڑا ہے، ہم خدا کے لیے قربان ہو جائیں، اس لیے قربانی ہم کرتے ہیں۔ تیسری وجہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، خدا ہمارا دوست ہے، ایک دوست اگر دوسرے دوست کے پاس آئے تو دوسرا دوست اس کے لیے اپنی قیمتی چیز پیش کرتا ہے، خدا ہمارا دوست ہے، اس کے لیے ہم اپنے بدلے اپنے جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ 3 وجہ سے ہم قربانی کرتے ہیں۔ دوسرا سوال تھا، جانور کو ہم ذبح کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ 5 کام نہیں کر سکتے، بے فائدہ جانور کو مار نہیں سکتے۔
بے فائدہ جانور کو مار نہیں سکتے، تڑپا تڑپا کر کے جانور کی جان نہیں لے سکتے۔ اگر کوئی دانت سے دبا کر کے جانور کو مارے، اگر کوئی دانت سے دبا کر کے جانور کو مارے، کھوٹے سے پیٹ کر کے جانور کو مارے، یہ جانور مردار ہوا کرتا ہے اور یہ عمل حرام ہے، ناجائز ہے۔ تیسری وجہ، جانور کے ساتھ تیسرا کام ہم نہیں کر سکتے، جانور کو جلا نہیں سکتے۔ جیسے چوٹی کے اندر آپ آگ لگا نہیں سکتے، اسی طرح بھیڑ کے کھوتے میں گرم پانی آپ ڈال نہیں سکتے۔ آگ لگانے کی سزا صرف اللہ کو دینے کا حق ہے، کسی اور کو دینے کا حق نہیں ہے۔ جانور کو آپ جلا نہیں سکتے، یہ تیسرا کام ہے۔ چوتھا کام، جانور کے ساتھ اس کے منہ پر آپ مار نہیں سکتے، یہ ظلم ہے۔ اور پانچواں اور آخری کام، جانور کے ساتھ نہیں کر سکتے، اس کو داغ نہیں کر سکتے اور طاقت سے زیادہ اس سے کام نہیں لے سکتے۔ اور تیسرا سوال تھا، بڑا پیارا سوال تھا، آپ کی خدمت میں آیا کہ جانور تو حلال ہے لیکن 7 چیزیں حرام ہے۔ جانور جو نر ہے اس کا پیشاب کا راستہ حرام ہے، جو مادہ جانور ہے اس کے پیشاب کا راستہ حرام ہے، خون حرام ہے، اسی طرح مثانہ حرام ہے، پتا حرام ہے، پیشاب کی تھیلی حرام ہے، اور گلٹی لگا ہوا گوشت وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ حرام کیوں ہے؟ گندا ہے اس لیے حرام ہے۔ حرام کیوں ہے؟ اس میں زہر ہے اس لیے حرام ہے۔ حرام کیوں ہے؟ اس سے اخلاق خراب ہوتا ہے۔ حرام کیوں ہے؟ اس کو کھانے کے بعد انسان شیطان بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنانے کے لیے کچھ چیزوں کو حلال کیا، کچھ چیزوں کو حرام کیا۔ آخری بات سنیے، اس کو دھیان سے سنیے، کچھ بات یاد رہے یا نہ رہے، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ 7 بڑی غلطی ہم کرتے ہیں جس سے اپنی قربانی بھی برباد ہو جاتی، دوسرے کی قربانی بھی برباد ہو جاتی۔ پہلی غلطی کیا کرتے ہیں؟ طاقت ہے نہیں، قربانی کر رہے ہیں، یہ ریاکاری ہے، خدا کی خوشی کے لیے نہیں ہے، قربانی قبول نہیں ہوگی۔ دوسری غلطی کیا کرتے ہیں کہ عبادت کی نیت نہیں ہے، گوشت کھانے کی نیت ہے، قربانی برباد ہو جائے گی، اور جو آدمی اس کے ساتھ رہے گا اس کی بھی قربانی برباد ہو جائے گی۔ تیسری غلطی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جس کے ساتھ حصہ لے لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آدمی دیندار ہے کہ نہیں ہے، یہ آدمی کا پیسہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ جس کے ساتھ من ہوا حصہ لے لیا، اگر اس کا پیسہ غلط ہوا اور آدمی غلط ہوا، اس کی قربانی تو برباد ہوگی، آپ اس کے ساتھ ہیں، آپ کی بھی قربانی برباد ہو جائے۔ چوتھی غلطی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، پورے گھر کی طرف سے ایک آدمی کی قربانی کر دیتے ہیں، جبکہ بیٹا کے اوپر الگ قربانی واجب ہے، باپ کے اوپر الگ قربانی واجب ہے۔ اگر آپ نے پورے گھر کی طرف سے ایک حصہ دیا، جبکہ گھر میں 4-5 آدمی ہیں، سب کے اوپر قربانی واجب ہے، تو قربانی کرنے کے بعد بھی آپ کو گناہ ہوگا۔ اور ایک بڑی غلطی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، زندگی بھر کے لیے ایک بار قربانی کرتے ہیں۔ قربانی زندگی بھر کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ہر سال ہوتی ہے۔ جیسے فطرہ ہر سال واجب ہوتا ہے، اسی طرح قربانی ہر سال واجب ہوتی ہے۔ 2 غلطی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت بڑی غلطی ہے، اس سے اپنی قربانی بھی برباد ہوتی ہے، دوسرے کی قربانی برباد ہوتی ہے۔ ہمارا بیٹا دلی میں ہے، ہم اس کی طرف سے یہاں قربانی کر رہے ہیں، بیٹے کو ہم نے اطلاع نہیں دیا کہ تمہاری طرف سے قربانی کر رہے ہیں، قربانی برباد ہو گئی۔ جتنے لوگ اس کے ساتھ رہیں گے سب کی قربانی برباد ہوگی۔ ایک ہی حصہ ہے، 2 آدمی کا نام سے قربانی دے دیا، وہ حصہ تو برباد ہوا، اس کے ساتھ جتنے لوگ رہیں گے سب کی قربانی برباد ہو جائے گی۔ آخری سوال تھا کہ حضرت اسماعیل نے 4 فرمائش کی ہے۔ باپ نے کہا ہے کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا نے کہا کہ ابا حضور آپ بھی سچے، آپ کا خواب سچا، میں تیار ہوں، اپنا خواب سچا کر لیجئے۔ میری 4 فرمائش ہے، مجھ کو ذبح کرنے سے پہلے چاقو تیز کر لیجئے گا، مجھ کو ذبح کرنے سے پہلے اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیجئے گا۔ تیسری فرمائش ہے کہ میرا چہرہ آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف کر دیجئے گا تاکہ سجدے کی حالت میں آپ کا بیٹا قربان ہو جائے۔ آخری فرمائش بیٹے نے باپ سے کیا ہے کہ جب بیٹا قربان ہو جائے تو کپڑا اتار کر کے میری ماں کو حوالے کر دینا تاکہ میری ماں کو صبر ہو جائے کہ میرا بیٹا راہ خدا میں قربان ہو گیا۔ انشاءاللہ قربانی آئندہ سال کریں گے، ڈاکٹر کو فیس آج دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے آپ لوگ کو سیدھے رانچی بھیجیں گے، آپ لوگ آدھا ادھر ہیں آدھا ادھر ہیں، کنیا کے بھی ماموں ہیں دلہا کے بھی ماموں ہیں۔ اس پیغام کو آپ لوگوں کو دھیان سے سننا تھا۔ اللہ ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔
جان مال کی دونوں کی قربانی کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ عظمت انسان وابستہ ہے قربانی کے ساتھ، عظمت ایمان وابستہ ہے قربانی کے ساتھ۔ خدائے دو جہاں منظور کر تو سب کی قربانی، عطا ہو ہم کو وہ ہمت، وہ دل، وہ روح ایمانی۔ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام پر تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں میں اپنی آپ پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا، مشیت کا مگر دریا رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک روگٹھا کٹنے نہیں پایا، یہ طاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی کہ جنت سے یہ بھیڑا آ گیا ہے بہر قربانی۔